فرشتوں کی توہین کے بارے میں سوال و جواب۔ سوال: فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا کیسا ہے؟ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا کیسا ہے؟ مطلب کوئی فرشتوں کو مانے ہی نہیں، بولے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ کوئی مخلوق ہی نہیں ہے، سرے سے فرشتوں کے وجود کا انکار کرے، تو فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا کیسا ہے؟ جواب: کفر ہے۔ فرشتوں کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ ملک الموت کو برا بھلا کہنا کیسا؟ ملک الموت کو برا بھلا کہنا کیسا؟ سوال: ملک الموت کو برا بھلا کہنا کیسا؟ جواب: باہر شریعت میں ہے، دشمن، کسی نے دشمن کو دیکھا، یا مبغوض یعنی جس سے بغض ہو اس کو دیکھ کر یہ کہنا کہ ملک الموت آ گئے، یا یوں کہا کہ ملک الموت آ گیا، یا کہا اسے ویسا ہی دشمن جانتا ہوں جیسا ملک الموت کو، اس میں ملک الموت کو برا بھلا کہنا مقصود ہے تو کفر ہے، اور موت کی ناپسندگی کی بنا پر ہے تو کفر نہیں۔ کسی کو دیکھ کر یوں کہا کہ ملک الموت آ گیا، تو اگر اس میں ملک الموت کی گستاخی یا انہیں برا بھلا کہنا مقصود ہے تو ایسا شخص کافر ہے۔ یوں ہی جبرائیل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام یا کسی فرشتے جو عیب لگائے، یا کسی فرشتے کو جو عیب لگائے یا توہین کرے کافر ہے۔ کسی بھی فرشتے کو عیب لگائے یا توہین کرے تو ایسا شخص کافر ہے۔ یوں ہی جبرائیل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام یا کسی فرشتے کو جو عیب لگائے یا توہین کرے تو ایسا شخص کافر ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کی حکایت۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار کسی جلسے میں تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن منچ پر تشریف فرما تھے۔ ایک شعلہ بیان مقرر نے، یعنی پرجوش بیان کرنے والے مقرر نے خفیہ پولیس کو، خفیہ جو ایجنسی ہوتی ہے، خفیہ پولیس کو مخاطب کرتے ہوئے جوش خطابت میں کہہ دیا، اگر حکومت کے کرامن کاتبین موجود ہے تو لکھ لے، اگر حکومت کے کرامن کاتبین موجود ہے تو لکھ لے۔ یہ وہ مخاطب کر رہا تھا حکومت کے خفیہ پولیس کو۔ اب یہ سنتے ہی حضور مفتی اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے فوراً اس کو ٹوکا اور توبہ کا حکم دیا۔ اس پر اس مقرر نے فوراً بیان روک کر علی الاعلان یعنی سب کے سامنے توبہ کی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یہاں پر ایک چیز یاد رہے کہ حضور مفتی اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے ٹوکنے کا سبب یہ تھا کہ مقرر نے گورنمنٹ کے خفیہ پولیس کو معاذ اللہ عز و جل کرامن کاتبین یعنی بندوں کے اعمال لکھنے والے بزرگ اور معصوم فرشتوں کے نام سے موسوم کر دیا۔ جو کرامن کاتبین ہیں، جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہے۔ اچھا،
ایک جملہ بڑا مشہور ہے اور اکثر کہا جاتا ہے، آپ لوگوں نے سنے بھی ہوں گے، اس بات کا تو میرے فرشتے کو بھی علم نہیں، اس بات کا تو میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں۔ یہ جملہ بڑا مشہور جملہ ہے، اس بات کا تو میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں، کہنا کیسا؟ سوال، اس بات کا تو میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں، کہنا کہیں کفر تو نہیں؟ جواب، یہ کفر نہیں ہے، یہ فرشتوں کی توہین نہیں، یہ اردو زبان کا محاورہ ہے۔ کہنے والے کا منتشا یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد، وہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اس کا مقصد فرشتوں کی توہین کرنا نہیں ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ بات تو میرے وہم اور گمان میں بھی نہیں، یا اس کے بارے میں نے کبھی سوچا تک نہیں۔ اگر میں نے اس سلسلے میں ذہن کے اندر بھی کوئی ترکیب بنائی ہوتی تو کرامن کاتبین کو یقیناً معلوم ہو جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے والے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی لا علمی اور یہ ظاہر کرے کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں، نہ کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کی معاذ اللہ توہین کر رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عموماً فرشتوں کو حسب حاجت ان کے شعبے کے متعلق، جو ان کا شعبہ ہے، جو ان کا یوں کہیے کہ جو ان کا جس کام کے اندر وہ ہے، جو ان کا شعبہ ہے، ان کے متعلق علم غیب ان فرشتوں کو تفویض کیا جاتا ہے۔ مثلاً بادلوں کو چلانے اور بارش برسانے والے ملائکہ کو ان امور کے متعلق علم غیب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جنین یعنی ماں کے رحم میں جو بچہ ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے نہ ہونے، اس کے رزق وغیرہ، حتیٰ کہ قبر کے مقام تک کا علم اس پر مامور فرشتوں کو عنایت فرمایا جاتا ہے۔ اسی طرح ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ السلام اور ان کے معاونین یعنی ان کے مددگار ملائکہ کو تمام ذوالارواح کی اموات کے اوقات اور مقامات سے باخبر کیا جاتا ہے۔ یوں ہی محافظین اعمال، یوں ہی محافظین یعنی اعمال لکھنے والوں کو، پارہ 30 سورۃ الانفطار آیت نمبر 10 سے 12 میں ارشاد رب العباد ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان مقرر ہے، معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ تو کرامن کاتبین کو اس شخص کے بارے میں وہ کیا اس کے من میں چل رہا ہے یا کیا وہ کر رہا ہے، ان سب چیزوں کا پورا علم ہوتا ہے۔ کیا کرامن کاتبین دلوں کا حال بھی جانتے ہیں؟ اب یہاں سے انشاءاللہ عز و جل ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔